السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 21 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغان صدر اشرف غنی اور ان کے کلیدی امکار عبداللہ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے جمعے کے روز امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ براہ راست ملاقات 11 ستمبر تک افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء سے قبل منعقد ہو رہی ہے۔ صدر بائیڈن کی ہدایت کے مطابق یہ انخلاء عمل میں لایا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے اتوار کے روز کہا کہ بائیڈن افغان رہنماؤں کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں اور انخلاء کے بعد بحران سے متاثرہ ملک کے لیے امریکہ کی سفارتی، معاشی اور انسانی بنیادوں پر تعاون کی یقین دہانی کرائیں گے۔ جین ساکی نے اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن جاری امن عمل کی مکمل حمایت کرتا ہے اور تمام افغان فریقوں کو تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں بامعنی انداز میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک کے وزیر دفاع، داخلہ اور آرمی چیف کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ تبدیلی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغانستان میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی میں شدت آ رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ہفتے کو رات گئے افغان صدارتی محل کی جانب سے ان تبدیلیوں کا اعلان سامنے آیا۔ ان تبدیلیوں کے بعد اسد اللہ خالد کی جگہ بسم اللہ خان محمدی کو قائم مقام وزیر دفاع تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ حیات اللہ کی جگہ عبدالستار مرزا خوال نئے وزیر داخلہ ہوں گے۔ صدارتی محل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنرل ولی محمد نئے آرمی چیف ہوں گے۔ انہیں جنرل یاسین ضیاء کی جگہ تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان سے امریکہ کی فوج کے انخلاء کے بعد امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو اپنی سرزمین پر اڈے استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ امریکہ کے ٹی وی HBO کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان CIA اور امریکی اسپیشل فورسز کو افغانستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے پاکستان میں اڈے فراہم کرے۔ گزشتہ دنوں مقامی ذرائع ابلاغ سمیت غیر ملکی میڈیا میں یہ رپورٹس سامنے آئی تھیں کہ اسلام آباد امریکہ کو اڈے فراہم کر سکتا ہے۔ البتہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے ان خبروں کی تردید کی گئی تھی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن اور سلامتی نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کی بھی خواہش ہے۔ ان کے بقول ایک مستحکم اور پرامن افغانستان دیگر ممالک تک رسائی کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے۔ افغان ٹی وی تلو نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دنیا کی افغانستان سے متعلق پالیسی اب تبدیل ہو رہی ہے۔ ان کے بقول پاکستان عرصہ دراز سے کہتا رہا ہے کہ جنگ افغان تنازع کا حل نہیں ہے، لہذا اب دنیا کو بھی یہ ادراک ہو گیا ہے کہ صرف سیاسی تصفیہ ہی دیر پا امن کا ضامن ہے۔ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا 4 روزہ اجلاس فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شروع ہو گیا ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے لیے تجویز کردہ 27 نکاتی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جانا ہے۔ پاکستان کے حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 27 میں سے 26 نکات پر مکمل یا کافی حد تک عمل درآمد کر لیا ہے، لہٰذا وہ پر امید ہیں کہ اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی سیاست کی ضروریات کے تحت پاکستان کی قابل قدر کارکردگی کے باوجود پابندی کی فہرست میں برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے سخت موقف کے حامل ابراہیم رئیسی کے نئے ایرانی صدر کے طور پر انتخاب کی اہمیت کو گھٹاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تہران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بین الاقوامی معاہدے میں بالآخر دوبارہ شرکت کا انحصار سپریم لیڈر
آیت اللہ علی خامنئی کے اس فیصلے پر ہوگا کہ آیا وہ سفارتکاری کے راستے پر چلتے ہیں یا صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کا بہترین راستہ سفارتکاری ہے۔ امریکہ ان کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں میں واضح اور مضبوط ہے۔ اسرائیل نے ایران میں قدامت پسند اور سخت گیر سمجھے جانے والے ابراہیم رئیسی کے صدر منتخب ہونے کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی جوہری معاہدہ نہ کرے۔ مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث امریکی پابندیوں کے شکار رئیسی نے جمعے کو ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ حال ہی میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد اتوار کو اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ رئیسی کا انتخاب ایک شفاف الیکشن کے بجائے ایران کے رہبر اعلیٰ خامنہ ای کی ایما پر ہوا ہے۔ حال ہی میں مخلوط حکومت کے ذریعے بن یامن نیتن یاہو کا 12 سالہ دور اقتدار ختم کرنے والے نفتالی بینٹ سن 2015 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کے مخالف رہے ہیں۔ امریکہ کو ایران کے ساتھ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپس لانے کے لیے عالمی طاقتوں کے تعاون سے ویانا میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ افریقہ کے دوسرے سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ایتھیوپیا میں ہونے والے اہم انتخابات میں آج پیر کے روز 37 ملین سے زیادہ رائے دہندگان پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔ وزیر اعظم ابی احمد کی حکمراں پراسپیرٹی پارٹی کے سب سے زیادہ امیدوار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن انتخابات کا آغاز حزب اختلاف کی بعض اہم جماعتوں کے بائیکاٹ کے ساتھ ہوا ہے جو حکمراں جماعت پر ہراساں کرنے اور دھمکانے اور ملک کے شمالی ٹیگرے خطے میں مسلسل تنازع آرائی کا الزام عائد کرتے ہیں۔ ٹیگرے میں گزشتہ نومبر سے سرکاری فوجیں اس خطے کی سابقہ حکمراں جماعت کی وفادار افواج سے برسر پیکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس جنگ نے ٹیگرے میں انسانی سطح پر بحران پیدا کیا ہے اور تقریباً 3.5 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیگرے میں ووٹنگ کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے جہاں پارلیمان کے 38 نمائندوں کا انتخاب ہونا ہے۔ ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ ستمبر میں ہوگا۔ امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ زمینی سرحد کو غیر ضروری سفر کے لیے مزید 1 ماہ بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے اتوار کو کہا کہ کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ سرحد غیر ضروری سفر کے لیے 21 جولائی تک بند رہے گی۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث مارچ سن 2020 میں سرحد کو بند کیا گیا تھا اور اس بندش کی مدت پیر کو ختم ہونا تھی۔ البتہ کینیڈا جس نے امریکہ کے ساتھ اپنی سرحد کو بند کر رکھا ہے اس نے جمعے کو اس بندش میں توسیع کر دی تھی۔ بعد ازاں امریکہ کی جانب سے 30 روزہ توسیع کا اعلان سامنے آیا ہے۔ امریکی حکام نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ امریکی حکومت نے سفری پابندیوں پر کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ گزشتہ ہفتے ملاقاتیں کی تھیں اور ہر 2 ہفتے بعد مزید ملاقاتوں کا ارادہ بھی ہے۔ گزشتہ ہفتے یورپ میں G7 اور نیٹو کے ملکوں کے ساتھ اپنی میٹنگز میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے اس عزم کا بار بار اعادہ کیا کہ امریکہ عالمی اسٹیج پر واپس آ گیا ہے اور آب و ہوا کی تبدیلی، بڑھتے ہوئے استبداد، سائبر سیکیورٹی اور کم اور درمیانی مدت والے ملکوں کو کورونا وائرس ویکسین کی تقسیم جیسے بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ بائیڈن نے دنیا کے کچھ سب سے بڑی جمہوریتوں کے لیڈرز کو بلڈ بیک بیٹر ورلڈ پارٹنرشپ یا B3W عالمی انفراسٹرکچر فنڈ قائم کرنے کے ایک منصوبے پر اکٹھا کیا، خصوصی طور پر چین کے 8 سال پرانے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کو چیلنج کرنے کے لیے۔
इस प्रोग्राम का ऐलान करते हुए सदर ने इसे चीन के BRI से ज्यादा मुनसिफाना करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के लिए हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रैंडी का कहना है कि वो साबिक़ ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में अमरीका में नक़्ल मकानी में इंतहाई कमी और कोविड-19 के नतीजे में तारिकीन वतन की आमद में होने वाली शदीद कमी के बाद आलमी सतह पर पनाहगज़ीनों की आबादकारी को फ़रोग़ देने के मुंतज़िर हैं। ग्रैंडी ने वॉइस ऑफ अमेरिका की सीलिया मेंडोजा को इतवार के रोज़ पनाहगज़ीनों के आलमी दिन के मौके पर एक इंटरव्यू में बताया कि आबादकारी के अमल में चंद महीनों में तेज़ी आ जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इतवार के रोज़ एक बयान में कहा कि इस दिन हम फलाही इमदाद के ज़रिए मसाइब को दूर करने के लिए अपने मुक़द्दस अहद की तस्दीक़ करते हैं और पनाहगज़ीनों की आबादकारी के हुसूल के लिए अपनी कोशिशों को दोगुना करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे ने अपने एक बयान में कहा कि आज पनाहगज़ीनों की तादाद हमेशा से कहीं ज़्यादा है। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की कमी के बायस कुछ मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहने के बाद दोबारा खुल गए हैं। चीन से आने वाली 15 लाख कोरोना वैक्सीन डोजेस की मुख्तलिफ सेंटर्स में सप्लाई की जा रही है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में मजीद 50 लाख वैक्सीन डोजेस पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 907 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 34,754 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। कोरोना वायरस से मजीद 30 अफराद हलाक भी हुए हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,700 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत कम हो रही है। मुल्क में मजीद 53,256 अफराद वबा से मुतासिर हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,99,35,221 है। अलबत्ता 96% मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। आलमी वबा से भारत में 3,88,135 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में इन हलाकतों में 1,422 मरीजों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अमरीका ने ऐलान किया है कि वो ताइवान को कोरोना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें फराहम कर रहा है। वैक्सीन की ये तादाद इससे पहले ऐलान करदा 7.5 लाख खुराकों से कहीं ज़्यादा है। ताइवान के सदर साई इंग-वेन ने इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अमरीका की तरफ से इजाफी वैक्सीन का मुहैया करना दोस्ती की अलामत है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने वादा किया था कि अमरीका दुनिया भर में कोरोना की आलमी वबा से निमटने के लिए करोड़ों की तादाद में वैक्सीन की खुराकें मुहैया करेगा। अमरीका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इतवार तक कोरोना वबा ने दुनिया भर में 17 करोड़ 80 लाख अफराद को मुतासिर किया है और अब तक तकरीबन 40 लाख अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 2 अरब से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। अमरीका के अलावा ब्राज़ील दूसरा ऐसा मुल्क है जहां 5 लाख से ज़्यादा अफराद इस मौलिक वबा के हाथों जान की बाजी हार चुके हैं। बरतानिया में कोविड-19 से 1,28,000 अमवात हुई हैं, जबकि अब तक 46 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस की पाबंदियों को ख़त्म करने का फैसला 4 हफ्तों के लिए 21 जून तक मौख़र कर दिया था। बरतानिया इस वक्त कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा से नबर्द आसमां है। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सूबाई सदर और साबिक़ सेनेटर उस्मान काकड़ इंतकाल कर गए हैं। उस्मान काकड़ 17 जून सन 2021 को अपने घर में गिर गए थे, जिससे उन्हें सर पर शदीद चोटें आई थीं। कोयटा और बाद में कराची के निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में होने वाले एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक 1/3 आबादी मुकाबलों के इनेकाद के हक में है, जबकि कोरोना वबा के बायस अक्सरियत अब भी उसके इनेकाद की मुखालिफत कर रही है।
23 जुलाई کو ہونے والے اس عالمی مقابلے میں اب 1 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ اولمپک مقابلوں کے منتظمین نے اس کے انعقاد کو ملتوی یا منسوخ کر دینے کو خارج از امکان قرار دیا ہے، کیونکہ ایتھلیٹس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔